یہ کہانی ایک چھوٹے سے لڑکے کی ہے جس کی عمر بمشکل 12 سال تھی۔ وہ اپنے پیارے باپ کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا باپ ایک محنتی اور نیک دل انسان تھا جو محنت سے روزی کماتا، لیکن جب اچانک باپ کا انتقال ہوا تو لڑکے کی زندگی الٹ گئی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اس کے بڑے بھائیوں نے باپ کی چھوڑی ہوئی تمام جائیداد اور مال پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ ایک بوجھ ہو۔ ایک سرد رات میں جب ان کی سازش مکمل ہو گئی، انہوں نے اسے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ لڑکا بند دروازے پر دستک دیتا رہا، کمزور آواز میں التجا کرتا رہا کہ اسے اندر آنے دیں، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ اس کی آواز ان کی اونچی ہنسی میں گم ہو گئی۔ پہلی بار اس نے خود کو اس دنیا میں بالکل تنہا محسوس کیا۔ پھٹے ہوئے کپڑوں میں وہ بے مقصد گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ بھوک اس کے پیٹ کو چیر رہی تھی، لیکن اس میں کسی سے مانگنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر لیٹ گیا، آنسو بہاتے ہوئے گزرنے والوں کو دیکھتا رہا، لیکن کسی نے مدد کا ہاتھ نہ بڑھایا۔ صبح ہوئی تو اس کا جسم ٹھنڈ سے اکڑ چکا تھا۔ وہ بازاروں میں گھومنے لگا، پھلوں کو دیکھتا رہا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی خریدنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ وہ اس وقت تک انتظار کرتا رہا جب تک دکاندار چلے نہیں گئے۔ پھر چپکے سے زمین پر پڑا ایک پھینکا ہوا سیب اٹھا لیا۔ اس کی زندگی اب ایک المناک موڑ اختیار کر چکی تھی۔ اب وہ کوڑے دانوں میں کھانا ڈھونڈنے لگا۔ وہ ریسٹورنٹ والوں کے باہر انتظار کرتا، شاید وہ بچا ہوا کھانا پھینک دیں جو اس کی بھوک مٹا سکے۔ کبھی کبھی اس کا نصیب اچھا ہوتا اور کبھی وہ بھوکا ہی سوتا۔ اسے راتوں سے زیادہ ڈر لگتا تھا کیونکہ اندھیرے کے علاوہ وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو گلیوں میں کمزوروں کو ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ایک دور دراز پل کے نیچے سونا پسند کیا جہاں سے لوگ کم گزرتے تھے، لیکن وہ بھی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ایک رات کچھ آوارہ لڑکوں نے اس پر حملہ کر دیا اور جو تھوڑا بہت اس کے پاس تھا وہ بھی چھین لیا۔ اس نے مدد کے لیے چلانا چاہا لیکن کسی نے نہ سنا۔ اس دن سے اس نے کسی پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ دن گزرتے گئے، اس کا جسم کمزور ہوتا گیا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھیں اندر کو دھس گئیں۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے آخری بار پیٹ بھر کر کب کھانا کھایا ہے۔ وہ اسکولوں کے پاس سے گزرتا تو اندر سے بچوں کی ہنسی سنائی دیتی جس سے اس کے دل میں گہرا زخم ہوتا۔ وہ کبھی خواب دیکھتا کہ وہ بھی ان کی طرح کلاس میں بیٹھے گا، لیکن اب تو اس کے پاس روز کی روٹی بھی نہیں تھی۔ ایک دن اس نے روٹی بیچنے والی ایک گاڑی دیکھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے قریب گیا۔ دکاندار ایک مہربان آدمی لگ رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور پوچھا، حضور کیا مجھے آپ ایک روٹی دے سکتے ہیں؟ میں آپ کے لیے کام کروں گا اس کے بدلے میں۔ دکاندار نے اس پر ترس کھایا لیکن معذرت کر لی کہ اس کے پاس کوئی اضافی کام نہیں ہے۔ لڑکے نے سر جھکا لیا اور چل دیا، لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں کھانے کا ایک تھیلا تھا۔ آؤ بیٹا یہ لے لو، اس نے پیار سے کہا۔ لڑکا حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے ہاتھ میں تھیلے کو دیکھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شکریہ اماں جان، اس نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کھانا دراصل ایک نئی کہانی کی آغاز ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ لڑکا گلیوں میں تھکا ہارا پھر رہا تھا۔ بھوک اور تھکن سے نڈھال اسے لگ رہا تھا کہ زندگی نے اس کے لیے صرف دکھ ہی چھوڑے ہیں۔ وہ ایک سرد فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا یہ عذاب ختم ہو جائے۔ اسی لمحے ایک عام سا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ سامان خریدنے جا رہا تھا۔ ان کی نظر اس چھوٹے لڑکے پر پڑی جو بہت ہی کمزور اور بیمار لگ رہا تھا، جیسے زندگی اس کے جسم سے نکل رہی ہو۔ بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا اور دکھ سے کہا، یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اسے اس طرح گلیوں میں تنہا نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر نے سر ہلا کر اتفاق کیا اور قریب آیا۔ لڑکا جھک گیا۔ مرد نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا تمہیں مدد چاہیے؟
لڑکے نے اپنی کانپتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس سے اتنی مہربانی سے بات کر رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر ہچکچایا، پھر ہلکے سے سر ہلا دیا۔ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے پاس ایک گرم گھر اور تمہارے لیے کافی کھانا ہے، مرد نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکا ایک لمحے کے لیے مرد کو ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر اپنا چھوٹا سا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بیوی خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے لگی، اسے شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گھر پہنچنے پر لڑکا حیران رہ گیا۔ گھر سادہ تھا لیکن گرم جوشی سے بھرا ہوا تھا۔ بیوی اسے نہانے کے لیے کمرے میں لے گئی، جہاں اس نے کئی مہینوں کے بعد پہلی بار گرم پانی سے نہایا۔ جب اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو وہ خود کو پہچان نہ سکا۔ اس کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں لیکن اس کی آنکھوں میں نئی امید چمک رہی تھی۔ نہانے کے بعد بیوی نے اسے صاف کپڑے پہنائے۔ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہی اس کے سامنے گرم گرم کھانا رکھا تھا۔ پہلے تو اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن جب اس نے پہلا لقمہ چکھا تو بھوک کے مارے تیزی سے کھانے لگا۔ مرد اور اس کی بیوی خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد لڑکے نے سر اٹھایا اور کمزور آواز میں کہا، آپ دونوں کا شکریہ۔ مرد مسکرایا اور بولا، اب سے یہ تمہارا گھر بھی ہے۔ دن گزرتے گئے اور لڑکا نئی زندگی میں ڈھلنے لگا۔ ہر صبح بیوی اسے پیار سے جگاتی، ناشتہ بناتی اور اس کا حال پوچھتی۔ مرد نے اسے پڑھنا لکھنا سکھانا شروع کیا۔ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھتا، حساب اور زبان سکھاتا۔ جلدی ہی لڑکا کتابیں شوق سے پڑھنے لگا۔ بیوی اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھنے لگی۔ وہ اس کے لیے نئے کپڑے لاتی، اسے اپنی دیکھ بھال کرنا سکھاتی۔ ایک دن مرد اسے بازار لے گیا اور اسے خرید و فروخت کے طریقے سکھائے۔ لڑکے نے بھی جلدی سیکھ لیا۔ مرد نے اسے قریبی اسکول میں داخل کروایا۔ پہلے تو دوسرے بچے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، لیکن اس نے اپنی محنت اور اخلاق سے سب کو اپنا دوست بنا لیا۔ ایک شام مرد نے اس سے پوچھا، تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ لڑکا ستاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں بھی ان بے گھر بچوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں جیسے میری آپ نے کی۔ سال گزرتے گئے اور لڑکا ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ وہ بوڑھے مرد کی دکان پر کام کرتا، حساب کتاب سنبھالتا۔ اس نے نئے طریقے استعمال کیے جس سے کاروبار بڑھنے لگا۔ ایک دن اس کے بھائی جنہوں نے اسے نکالا تھا مدد مانگنے آئے۔ ان کے چہرے شرمندہ تھے۔ لڑکے نے انہیں یاد دلایا کہ کس طرح انہوں نے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ جس طرح تم نے مجھے یاد نہیں کیا، اس طرح میں تمہیں یاد نہیں کرتا، اس نے کہا، اور وہ لوگ ٹوٹے ہوئے دل سے واپس چلے گئے۔ ایک دن اس نے منافع بڑھانے کا ایک نیا طریقہ سوچا۔ اپنے خیالات پر عمل کرتے ہوئے اس نے کچھ رقم سے ایسی چیزیں خریدی جو دوسرے تاجر نہیں بیچتے تھے۔ یہ ایک خطرناک قدم تھا، لیکن اس کے اعتماد نے تمام خوفوں پر غالب آ گیا۔ اس کی کوشش کامیاب رہی، نئی چیزیں جلدی بک گئیں اور اس نے سوچ سے بھی زیادہ منافع کمایا۔ بوڑھے استاد نے اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک دیکھی اور جان لیا کہ یہ چھوٹا سا شاگرد اب ایک اصلی تاجر بن چکا ہے۔ نوجوان نے اپنے کاروبار پھیلانا شروع کیا۔ وہ گاؤں گاؤں گھومتا، بہترین مصنوعات تلاش کرتا اور ہوشیاری سے سودے بازی کرتا۔ اس کی ذہانت اور حاضر دماغی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، مگر وہ کبھی نہیں بھولا کہ اس بوڑھے جوڑے نے اس پر کیا احسان کیا تھا۔ ہر شام وہ ان کے پاس واپس آتا، بازار کے قصے سناتا، بالکل اپنی بچپن کی طرح۔ اب پورے گاؤں میں اس کا نام مشہور ہو چکا تھا۔ وہ ایک مشہور تاجر نہیں رہا تھا، بلکہ پورے علاقے کا سب سے کامیاب تاجر بن چکا تھا۔ لوگ اس کی ذہانت، ایمانداری اور غریبوں کی مدد کے بارے میں بات کرتے۔ ایک دن ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس مانگنے آیا جو ایک برے سودے میں اپنا سب کچھ کھو چکا تھا۔ نوجوان نے اس پر ترس کھایا اور اپنے پرانے دن یاد آ گئے جب وہ خود بے گھر اور بھوکا تھا۔ بغیر کسی فائدے کے اس نے بوڑھے کو رقم دے دی جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس کی نیک نامی دور دور تک پھیل گئی۔ دوسرے علاقوں کے تاجر بھی اس سے سودے کرنے لگے۔ وہ صرف منافع کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ ایک ایماندار تاجر تھا جو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس کا وہ بھائی آیا جس نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ بھائی کے چہرے پر شکست اور ذلت کے آثار تھے۔ وہ اپنی دولت غلط انتظام کی وجہ سے گنوا چکا تھا۔ وہ شرمندگی سے کھڑا تھا،
لیکن نوجوان نے اس کی حالت دیکھ کر سب کچھ سمجھ لیا۔ اس کا بھائی اس کے سامنے کچھ نہ بول سکا اور شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ نوجوان نے اپنے کاروبار کو اور بڑھانے کے خواب دیکھے، لیکن صرف اپنے لیے نہیں، وہ ان بچوں کے بارے میں بھی سوچتا تھا جو اب بھی وہی مصیبتیں جھیل رہے تھے جو اس نے جھیلی تھیں۔ اس نے اپنے منافع کا ایک حصہ غریبوں کی مدد پر لگانا شروع کیا۔ انہیں کھانا، کپڑے دینا، بچوں کو پڑھانا لکھنا سکھانا، وہ تبدیلی بننا چاہتا تھا جو اسے بچپن میں نہیں ملی تھی۔ دن گزرتے گئے اور وہ گاؤں میں کامیابی اور بھلائی کی علامت بن گیا۔ وہ صرف ایک تاجر نہیں بلکہ ہر اس نوجوان کے لیے مثال تھا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت بدلنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک طویل سفر کا آغاز ہے۔ ایک دن جب وہ اپنی دکان میں بیٹھا تھا اور وہ اپنے کاروبار کو پھلتے پھولتے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے بھائی اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پیلاہٹ زدہ تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھیں شرمندگی سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اس کے سامنے ہچکچاتے ہوئے کھڑے رہے۔ پھر سب سے بڑے نے جھک کر دھیمی آواز میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور ہم تمہاری مدد کے مستحق نہیں، لیکن ہمارے پاس اب جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ نوجوان خاموشی سے ان کے چہرے کو دیکھتا رہا جو کبھی سختی سے بھرے ہوئے تھے لیکن اب پچھتاوے اور نقصان کی تصویر بن چکے تھے۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب انہوں نے اسے باہر نکال دیا تھا جو اس نے گزارے تھے۔ اس نے پرسکون آواز میں کہا، میں بے گھر بچہ تھا تو تم نے ایک لمحے کے لیے میری مدد نہیں سوچی، تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا بلکہ میرا حق چھین لیا اور مجھے تنہا زندگی کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک بھائی نے جواز پیش کرنے کی کوشش کی، ہم چھوٹے اور لالچی تھے، ہم نے نتائج کے بارے میں نہیں سوچا۔ نوجوان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، لیکن میں تم سے بھی چھوٹا تھا اور بے قصور تھا، پھر بھی میں نے تمہارے اعمال کا نتیجہ بھگتا ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، اب تم جو بو گے وہی کاٹو گے۔ جس طرح تم نے مجھے یاد نہیں کیا اسی طرح میں تمہیں یاد نہیں کروں گا۔ اب تمہیں وہ سبق سیکھنا ہوگا جو زندگی نے مجھے سکھایا ہے۔ اس نے انہیں آخری بار دیکھا، پھر باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کی دکان سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نکلے۔ آخرکار ان کے ماضی کے اعمال نے انہیں جا پکڑا تھا۔ وہ وہاں مضبوطی سے کھڑا رہا، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ یہ انتقام کے لیے نہیں بلکہ اس یقین کے لیے تھا کہ انصاف کو اپنا راستہ ملنا چاہیے اور ہر شخص کو اپنے اعمال کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر جائے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے کام کی طرف لوٹ گیا، اپنے مستقبل کو تعمیر کرنے کے لیے بغیر کسی پچھتاوے کے۔